یہ تو گل شروع ہوندی ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس پیش گوئی کا بڑا حصہ مرزا احمد بیگ کی موت تھی، اس لیے فرمایا ہے کہ احمد بیگ مر چکا تھا، وہ نہ مرتا تو یہی چھوٹا حصہ ہوتا۔ مگر قادیانی کا اصل الہام یا احتلام اشتہار 10 جولائی 1888 منقول صفحہ 181 وغیرہ رسالہ حاضہ اور اشتہار 2 مئی 1892 منقول صفحہ 145 اور اس کے خط 4 مئی 1893 منقول صفحہ 184 اور اس کے مضمون صفحہ 80 شہادت القرآن منقول 187 کے ناظرین پر مخفی نہ ہوگا کہ بڑا حصہ اس الہام و پیشگوئی کا دراصل مقصود الہام منقوع آسمانی قادیانی کے اس کے پاس واپس آنا ہے۔ موت مرزا احمد بیگ تو اس کا ایک چھوٹا حصہ اور ایک ذریعہ یا زینہ ہے، اس کو قادیانی کا بڑا حصہ قرار دینا سفید جھوٹ ہے۔ یعنی جڑی گل مرزا قادیانی نے کہی ہے کہ میری پیشگوئی دا وڈا حصہ یہ سی کہ احمد بیگ مرے گا، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولے ہے۔ وڈا حصہ انہیں خود اینا جڑے میں حوالے دیتے ہیں انہاں سارے حوالوں دے وچ تسلیم کیتا ہے کہ وڈا حصہ محمدی بیگم دا میرے نکاح چانا ہے، وہ وڈا حصہ ہے، اے وڈا حصہ نہیں ہے جو کہ کہنے لگے۔ نمبر 2، قادیانی جو یہ کہے پہلے حصے کی پوری ہونے کے صاحب اشاعت السنہ نے اعتراف کر لیا ہے، یہ بھی سفید جھوٹ ہے کہ بھئی پہلا حصہ میں مان لیا کہ پورا ہو گیا، بالکل سفید جھوٹ بول رہے میں کدے بھی نہیں منیا۔ دروغ گوئم بروئے تو کا مصداق قادیانی سچا ہے تو بتا دے کہ اشاعت السنہ کو یہ اعتراف کس صفحے میں مرقوم ہے۔ یعنی کتنے میں یہ گل کی تھی اشاعت السنہ کے جلد 15 کے صفحہ 39 نمبر 2 میں، تو اس کے وقوع سے لا علمی ظاہر کی گئی ہے۔ نمبر 3، جو قادیانی نے مرزا سلطان احمد بیگ کا ڈر جانا بیان کیا ہے یہ بھی محض کذب ہے۔ ہم نے ایک دوست منشی محمد سعید نقشہ نویس راول پنڈی کی معرفت مرزا سلطان محمد بیگ سے اس ضمن میں چند سوالات اس امر کے متعلق یعنی سوالات کیے تو انہوں نے جواب میں ڈر جانے سے انکار کیا ہے۔ وہ سوال سمیت میں یہ یہاں نقل کر رہا ہوں۔ شیخ بٹالوی کہتے ہیں کہ میں نے جو سوال بھیجا، منشی محمد سعید میرا ایک دوست ہے، نقشہ بناتے ہیں، وہ بلڈنگوں کا نقشہ نویس ہیں، ان کو میں نے کہا تھا کہ سلطان بیگ سے مل کر یہ سوال پوچھیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا سلطان بیگ سے کہ مرزا غلام احمد کے الہام سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوا تھا، کیا آپ ڈر گئے ہیں یا نہیں؟ جواب جواب دیتا سی محمدی بیگم دے شوہر نے، ریکارڈ تاں پہ کرانے ہیں کہ جدو ضرورت پوے تو چیک کر لیا جائے۔ 1894 دے وچ رسالہ اشاعت السنہ دے وچ شیخ بٹالوی نے فوراً سلطان بیگ دا بیان چھاپیا سی جدوں پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ پیشگوئی ہوئی سی 2.5 سال دی کہ 2.5 سال سلطان بیگ مرے گا۔ ویاہ ہویا سی مارچ 1892 مارچ 1892 تے وچ 2.5 سال پائیے تو اکتوبر 1894 بنتا ہے۔ اکتوبر 1894 پیشگوئی جھوٹی ثابت ہو گئی تو مرزا قادیانی نے کہا کہ محمدی بیگم دا شوہر جڑا سی ڈر گیا سی تاں نہیں مریا۔ یہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں بندہ کا لیا ہے تو انہیں آخیا ہے سلطان بیگ نے جدوں میں انہوں سوال کیتا ہے بندے نے کہ دسو کہ مرزا غلام احمد کے الہام سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوا تھا، کیا آپ ڈر گئے ہیں یا نہیں؟ جواب سلطان بیگ دا جواب سنو، مرزا صاحب کو میں جھوٹا اور دروغ گو جانتا تھا اور جانتا ہوں، اور میں مسلمان آدمی ہوں، خدا کا ہر وقت شکر گزار ہوں، بقلم خود سلطان محمد بیگ۔ اے بشک ریکارڈ کر لو، اسکرین شاٹ لے لو۔ 1894 جدے بارے مرزا قادیانی نے دھوکھا دیتا لوکاں نوں کہ وہ ڈر گیا ہے، وہ صاحب پہ کہندا میں نہیں ڈریا، اور وہ بیان اخبار چ چھپیا ہے۔ حضرات ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ در صورت انکار خوف مرزا سلطان محمد بیگ سے قادیانی نے قسم کا مطالبہ بوعدہ انعام 1000 لغایت 4000 کیوں نہیں کیا جیسا کہ عبداللہ آتم سے کیا تھا؟ یعنی عبداللہ آتم دے بارے تے آکھیا کہ جب عبداللہ آتم نہیں ڈریا تے 1000 نامی اشتہار سکرین نہیں نظر آ رہی تھلے کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں اسکرین نظر آ رہی؟ من تے آ رہی اسکرین، اتنے آ رہی ہے تھلے ہی نہیں آ رہی کہہ رہے۔ اچھا ایک سیکنڈ من دیکھن دے، چیک کرن دے۔ یہ تو نہیں کہ کرے وہ مینیمائز تو نہیں کیتے ہیں؟ نہیں دوجیاں نو آ رہی ہے، ابو بکر بھائی نو نہیں۔ اچھا وہ سب کچھ ٹھیک ہے جی،
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਲਾ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਵੇ। अच्छा ठीक है जो तुसी कर रहे हो तो सही हो गया। अच्छा जी अगली गल हजरात नाज़रीन, क्या आप ये जानते हैं कि दर सूरत इनकार खौफ मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद बेग कादियानी ने जिस तरह अब्दुल्ला आतम के बारे में इश्तिहार छपवाया था, 1000 नामी इश्तिहार, 2000 नामी इश्तिहार, 3000 नामी इश्तिहार, 4000 नामी इश्तिहार, अगर अब्दुल्ला आतम नहीं डरा तो उसको ये 4000 दिया जाएगा, वो कहे कसम खाए कि वो नहीं डरा था। अब्दुल्ला आतम के बारे में तो छपवाया था, तो शेख बटालवी कहते हैं आपको पता है कि सुल्तान बेग के बारे में क्यों नहीं छपवाया जैसा कि अब्दुल्ला आतम के बारे में छपवाया था? इसकी वजह हमसे सुने। कादियानी को खूब यकीन था कि सुल्तान मोहम्मद मुसलमान, फिर नौजवान, फिर अंग्रेजी ख्वान, फिर पुलिस वालों का सोबती और मुतल्लक है, यानी आर्मी का जड़ा एक सैक्शन उदू पुलिस का हुंदा सी, ते वो अपने सच्चे इनकार पर फौरन कसम खाकर रुपया वसूल कर लगा। अब्दुल्ला आतम नूं ते प्रॉब्लम सी कि वो कसम खा नहीं सी सकदा। अब्दुल्ला आतम दे ते मजहब च ममानियत सी, लेकिन इत्थे किसी नूं ममानियत नहीं है। इत्थे ते अगले ने कसम चुक के मिंट लाना है ते मिर्जा साहब को पैसे लैके ते राह पै जाना है। यह गल कह रहे हैं शेख बटालवी कि फौरन वो कसम खाकर रुपया वसूल कर लेगा। अब्दुल्ला आतम की तरह बुढ़ा और ज़ईफुल कल्ब और ईसाई नहीं कि वो सच्ची कसम से भी डर जाए। हजरात, इस झूठे मसीह की इन पॉलिसियों को देखें और इसके मक्कार और अय्यार होने का यकीन करें। नंबर 4 में जो मिर्जा सुल्तान मोहम्मद बेग के डर जाने पर अकली दलील बयान की है वो भी महज दरोग गोई और मुगालता है। अक्लमंद इंसान अगर किसी पेशगोई करने वाले को झूठा जानता हो तो एक नहीं 1000 बार अगर वो किसी शख्स की मौत की निस्बत पेशगोई करे और फिर वो शख्स फौत भी हो जाए तो वो अक्लमंद इस मौत को पेशगोई का असर नहीं समझता, ना इससे डरता है। इसी बिना पर अहमद बेग की मौत से सुल्तान मोहम्मद का डर जाना लाजमी और ज़रूरी नहीं है। यानी अगर कि हो भी जाए किसी की मौत तो कोई ज़रूरी है कि बंदा इसको पेशगोई समझ ले। लोगों की मौतें होती रहती हैं। जो रवायत मिर्जा कादियानी ने बयान किया वो हरगिज लायक के एतमाद और कबूल के लायक नहीं है, यानी कबूल करने के और एतमाद के लायक नहीं है, क्योंकि इस रवायत का रावी और उन खतों का कातब, मैं असल गल बयान करना चाहता हूं मुफ्ती साहब, इन खतों का कातब हकीम फजल लाई साहब मतवतन कोट बैवनदास जिला गुजरांवाला, तुसी गुजरांवाले दे हो, इत्थे कोई कोट है सी बैवनदास, उत्थे दा सी हकीम फजल लाई, लाहौर में वो रहता है। खाकसार ने उसे हकीम फजल लाई को अपने रहायशगाह पर लाहौर में बुलाकर हाल दरियाफ्त किया। शेख बटालवी उदू लाहौर होंदे सन, चुनी वाली मस्जिद जुमा पढ़ाते सन, नाले इन्हां दा उत्थे अखबार भी उत्थे लाहौर ही छपदे सी। ते इन्हां नूं पहलां मुहम्मद हुसैन बटालवी तो पहले मुहम्मद हुसैन लाहौर ही किया जांदा सी, ये लाहौर ही रहिंदे सन। तो शेख बटालवी ने उन्होंने बुलाया हकीम फजल लाई नूं ते बुलाकर हाल दरियाफ्त किया तो उन्होंने चंद अशखास के सामने इकरार इजहार किया कि उन खतों का कातब मैं ही हूं, मैं वो खत लिखे ने, वो जड़ा बंदा हकीम फजल लाई है उन्हें खत लिखे सन। उनकी ये रवायत कादियानी की तायद और तस्दीक 3 वजह से कबूल करने के और अतमाद के लायक नहीं है। उन्हें मन्निया कि मैं ही खत लिखे ने, लेकिन उहदे हुणे खतूत जिन्हां खतां च उन्हें गल आखी है कि असी डर गए हैं मिर्जा कादियानी की पेशगोई सुन के मुहम्मदी बेगम दे बारे, अहमद बेग की मौत की वजह तो। शेख बटालवी कहते हैं क्यों वो इस काबिल नहीं है कि ओदी जिहड़ी गवाही तस्लीम की जाए, उन्होंने खतां नूं तस्लीम किया जाए, खतां दी गवाही नूं। पहली वजह यह है कि उन खतों में बकौल कादियानी हसबे बयान हकीम साहब, यानी मिर्जा कादियानी दे बकौल भी थे हकीम फजल लाई दे बकौल भी, मिर्जा सुल्तान मोहम्मद बेग का कोई एतराफ कसूर और तोबा दर्ज नहीं है। यानी वो खत ते मिर्जा कादियानी ने किसी नूं नहीं वहाए। अलबत्ता की होया है कि उन्हां खतां दे बारे जिस वेले उन्होंने पूछा है हकीम फजल लाई नूं, तो उन्हें आख्या कि भाई उहदे विच उन्हां खतां दे विच सुल्तान बेग का बयान कोई नहीं है कि भाई सुल्तान बेग ने आख्या होवे कि मैं अपने कसूर का एतराफ करना ते मैं तोबा करना, इस तरह की कोई गल नहीं है।
جو کچھ ہے ان کے بزرگوں کی طرف سے ہی ہے. جو کوئی میں خط لکھیا سی حکیم فضل اللہ کہندا ہے میں انہاں دے بزرگاں دی طرفوں لکھیا ہے. واضح کے قصور نکاح ثانی زوجہ عثمانی قادیانی کا مرتکب اصل مباشر خود مرزا سلطان محمد بیگ صاحب ہیں. مباشرت کرنے والا مباشر تے سلطان بیگ ہے نا. قصور دا جڑا ذمہ دار ہے جن نے قصور کیتا ہے وہ تے سلطان بیگ ہے جنہوں مرزا قادیانی نے خط لکھ کے کیا سی کہ تو نکاح نہ کریں محمدی بیگم نال. میں دے بارے پیش گوئی کیتی ہے لیکن وہ دے باوجود انہیں نکاح کیتا تے قصوروار تے ہوئے وہ دے بزرگ تے قصوروار نہیں ہیں. تے مباشر بھی خود سلطان بیگ ہے نہ ان کے بزرگ جو صرف معاون اور مشیر ہیں. لہٰذا وہ اعتراف قصور و توبہ اصل مباشر کے انکار و اصرار کے مقابل کان علم یکن و ناقابل اعتبار ہیں. لہٰذا یہ انہوں دے بزرگاں دی تحریر انج بھی جڑی وہ ناقابل اعتبار ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اے بڑی وڈی تحریر ہے تے بڑی وڈی گواہی. نمبر 2 دوسری بات یہ کہ مرزا سلطان محمد بیگ نے اپنی اس تحریر میں جو ہمارے سوالوں کے جواب میں انہوں نے ارسال کی ہے اس سے بھی انکار کیا ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار نے کوئی خط اس ضمن میں توبہ اور استغفار کا مرزا غلام احمد کے نام بھیجا ہو. یعنی سلطان بیگ نے نہ صرف یہ آخیا کہ میں مرزا قادیانی نو دروغو جاننا جھوٹا جاننا میں پہلے دی طرح اسی طرح مسلمان ہے جس طرح پہلے سے تے نال انہیں یہ بھی کہا کہ ساڈے کسی رشتہ دار نے مرزا قادیانی نو کوئی خط نہیں لکھا. اس سے بھی انکار کیا کہ ان کے کسی رشتہ دار نے کوئی خط اس ضمن میں یعنی توبہ استغفار وغیرہ کے مرزا قادیانی کے نام نہیں بھیجا. لہٰذا ان خطوں کا اعتراف قصور و توبہ باوجود کہ وہ غیر مباشر کا اعتراف ہے اور غیر راکم قلم سے لکھا ہوا ہے یہ لائق اعتبار نہیں ہے. یعنی جدو خود پہ کہتا بھی میرے تو کسی رشتہ دار نے لکھیا نہیں کہ فضل اللہ انہوں لکھیا ہے تو لکھتا رہے انہوں میں جانتا نہیں جو مرضی. تیسری وجہ یہ کہ اس اعتراف توبہ کے ناقل و کاتب حکیم فضل اللہ صاحب ہیں. اے ہن سنیو ذرا حکیم فضل اللہ کون ہے. ایک گواہی میں دیں گا تو 2 گواہی شیخ بٹالوی دیں گے. حکیم فضل اللہ صاحب ہیں وہ قادیانی کے چھپے ہواری اور ذوالوجہین یعنی 2 رخے ہیں گیلے تیتر ہیں. دوسرے لفظوں میں آج کی زبان میں کہہ لیں کہ وہ جو ہے نا حکیم فضل اللہ صاحب وہ گیلے تیتر ہیں. مسلمانوں کی جماعت میں وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں قادیانی کا ہواری نہیں ہوں. گیلے تیتر کہتے ہیں کہ میں قادیانی کے ہواری نہیں ہوں. جب قادیانی کے ہواریوں اور مریدوں سے خلوت کرتے ہیں تو ان کے ہم صغیر و مددگار بن جاتے ہیں. وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے مددگار ہیں. ان کی اس دوسری حالت پر سرے دست 3 دلائل پیش کیے جاتے ہیں. باقی پھر صحیح اگر حکیم صاحب نے ہم سے اس باب میں چھیڑ چھاڑ کی تو یار باقی صحبت باقی اگر یار زندہ صحبت باقی. اگر اس نے حکیم فضل اللہ نے ہمیں جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی تو ہم اس کو ننگا کر کے رکھ دیں گے اس گیلے تیتر کو کہ وہ حکیم فضل اللہ گیلا تیتر ہے. میں بتا دیتا ہوں وہ 3 دلیلیں کیا ہیں کہ حکیم جو ہے حکیم فضل اللہ وہ گیلا تیتر ہونے کی. پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کے خاص مذہبی جلسوں کمیٹیوں کے ممبر ہوتے ہیں. یہ گلاں یاد رکھنے والی نے مجاہدین واسطے کہ جیڑے جلسے مرزا قادیانی کردا سی انہاں جلسیاں اور انہاں کمیٹیاں دا ممبر ہوندا سی حکیم فضل اللہ. ان کے بعض مذہبی مجلسیں انہی کے خاص اہتمام سے اور انہی کے خاص مکان پر ہوتی ہیں. اس کی تصدیق چاہو تو حافظ فضل احمد و مولا بخش کا اشتہار جو اس نے حکیم صاحب ہی کے مکان پر مباحثے کا دیا تھا وہ جاری کیا گیا ہے. اس کو چیک کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حکیم فضل اللہ کے مکان پر ہی کیا گیا تھا. دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً قادیانی کے عقائد کفریہ کی تائید و تصدیق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح اتنے گلا تیتر نہیں آگے کہندا کہ ٹھیک ہے جی زمانے نو قرار دیتا سو تے پھر ٹھیک ہی ہے پھر زمانہ بھی بندا ہی ہے 23 سال ہے گلا تیتر کل نہیں سی آگن لگیا. ایسے طرح مرزا قادیانی کے کفریہ عقائد کو وہ تصدیق کے لیے تائید کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے حکیم فضل اللہ. 2 دفعہ وہ میرے پاس آئے ہیں خاکسار کے فرودگاہ پہ آئے قائد قادیانی کے حامی بننے. ایک دفعہ اس بات کا ثبوت لے کر آئے کہ جو قادیانی نے فرشتوں کو ستاروں کی روحیں قرار دیا ہے ملائک کو ارواح کواکب قرار دیا ہے یہ کفر نہیں ہے. لو جی فضل اللہ جا کے شیخ بٹالوی نال مناظرے کرتا رہا اتنے کہ مرزا قادیانی نے جڑا آخیا کہ فرشتے ستارے دیا روحاں نے
یہ کوئی کفر تھوڑی ہے. دوسری دفعہ اس امر کا ثبوت آپ نے پیش کیا کہ جو قادیانی نے آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد انہوں مرزا قادیانی نے اپنے اوپر چسپاں کیا ہے، یہ کفر نہیں ہے. یہ کہتا ہے حکیم فضل اللہ. دوسری دفعہ آ کے وہ گیلا تتر کیا کہتا ہے کہ یہ جو آیت سورہ صف کی مرزا قادیانی نے اپنے اوپر چسپاں کی ہے یہ کوئی کفر نہیں ہے. جب ہم نے ان باتوں کا کفر ہونا ان کے سامنے ثابت کیا تو باوجود اس کے کہ وہ عاجز اور لاجواب ہو گئے پھر بھی ان باتوں میں قادیانی کی تائید کرنے سے باز نہیں آئے. یعنی ہمارے دلائل کے آگے تو وہ بے بس ہو گیا حکیم فضل اللہ، لیکن باز نہیں آیا. مرزائیت اس نے جو چھپی ہوئی دل میں رکھی ہوئی ہے وہ قائم رکھی ہے، گیلا تتر بن کے گھوم رہا ہے. پھر بھی ان باتوں میں قادیانی کی تائید کرنے سے باز نہ آئے. اور اس لاجواب ہونے کے بعد شیخ محی الدین واعظ انجمن حمایت اسلام کے نام اس مضمون کا رکا لکھ مارا کہ جو قادیانی نے اپنے آپ کو مرسل یزدانی لکھا ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے. اس کی تفصیل میں پورا مرزائی بن کر دکھا دیا. یہ شیخ بٹالوی کی 2 دلیلیں ہو گئی. تیسری دلیل سنو. ایک دلیل میں بھی دینی آخر تھے جب مولوی نعیم نراج بول پیا تھا. تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کے حواریوں اور اس کے مذہب پھیلانے والوں کو تبرعاً و احساناً بلا معاوضہ مالی مدد دیتا ہے، پیسے بھی ان کو دیتا ہے قادیانی مذہب کو پھیلانے کے لیے. قادیانی کے مخالفوں نکتہ چینوں کا بالعوض اور واجبی حق بھی ادا نہیں کرتے. جو مخالف ہے قادیانی کا جس طرح شیخ بٹالوی ہیں، نکتہ چین ہے، ان کا تو وہ رسالہ شاہ سننا لے کے پیسے نہیں دیتا. تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ لاہور میں ایک شخص قطب الدین جو وائس وہاں پر بدو ملی میں وہ میرا شاگرد ہے، شیخ بٹالوی کہہ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اور کم علمی کی وجہ قادیانی کے دام میں پھنسا ہوا ہے. قادیانی کی تائید میں برسر بازار واز کہتا پھرتا تھا جس کا صلہ و انعام بھی اس نے برسر بازار راشد مسلمانوں سے پایا. اس کو حکیم صاحب نے اللہ رسول شہاد لوگوں کے سامنے وہ روپیہ عطا کیا تاکہ اور لوگ بھی ان کی تقلید کریں، اس کو مالی مدد دیں. یعنی شیخ بٹالوی نے ثبوت دے دیا کہ یہ پیسے بھی ان کو دیتا ہے اپنے اس مرزائیت کو وہ جو پھیلانا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کی مالی مدد بھی یہ کرتا ہے حکیم فضل اللہ. تو جہاں تک ہماری بات ہے، جب حکیم صاحب سے شاہ تو سننا کہ ان پرچوں کا جواب طلب کیا گیا، وہ جو لے کر گئے تھے مجھ سے ان کا معاوضہ طلب کیا کہ میرے جو رسالے لے کے گئے شاہ تو سننا انہوں نے پیسے دے چھڑو. اس کے جواب میں اس نے ایک مضمون کا رکا لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں چندہ نہیں دے سکتا اور مفت رسالہ لینا چاہتا ہوں. واہ بھائی واہ. یعنی شاہ تو سننا مفت لینا چاہتا ہے، ادھر جا کے پیسے انڈے کرے تو کوڑ کوڑ کرے. ان وجوہات ثلاثہ سے ناظرین یقین کریں کہ حکیم صاحب قادیانی کے پکے حواری ہیں. لو جی 3 شہادتیں شیخ بٹالوی دی ہو گئی ہیں تو 4تھی شہادت میں دیاں کہ مولوی نعیم تو دینی ہے. جن نے بنیاد رکھی سی منارت المسجد دا نام کی سی، جاؤ جا کے کھول کے دیکھو. شیخ بٹالوی دی گل سچ نکلی. شیخ بٹالوی دے فوت ہون تو بعد اے جڑا چھپیا سی اے ننگا ہو گیا اور انہیں اللہ للان مرزائی ہون دا اعلان کیتا تے جڑا منارت المسجد دی بنیاد ہے وہ دے ہاتھ دی ہی رکھی گئی. اسی کئی سال پہلے واٹس ایپ اتنے یہ پروفائل کٹ کے ویکھی سی تے شیخ بٹالوی دی گل سانو ازر من الشمس نظر آئی سی کہ انہوں نے بالکل درست فرمایا سی کہ چھپیا حواری ہے مرزا قادیانی دا، گلا تتر ہے، بولدا نہیں ہے، کہندا میں مسلمان ہے نہیں مسلمان. سیم وہی شکل ہے جو ایتھے ٹک ٹاک دے اوتے 2-3 گلے تتر آ کے آندے نے مرزا صاحب نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، ہم مسلمان ایسا کریں ہم مسلمان ویسا کریں، انج دے گلا تتر سے بنے. سو اے جنی گل میں تانوں ریکارڈ کروائیے انہوں تسی لوکاں واسطے انہوں اپلوڈ کر دیو تاکہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے کہ شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی دا اے دھوکھا کہ محمدی بیگم دا شوہر ڈر گیا سی تاں نہیں سی مریا او دے ڈرن دا ثبوت ہے دیتا کہ حکیم فضل اللہ نے خط لکھیا ہے، وہ سارے دا ثبوت دے دیتا ہے کہ پہلی تے گل ہے کہ سلطان بے خود ڈرن تو انکاری ہے. اچھا جی کہنا جی عابد صاحب کہندے نے کہ گلا تتر دا لفظ بار بار ریپیٹ نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے جی، نہیں کہندے جی گلا تتر. اج کل جڑے گلے تتر نے جنہاں دا سانو سامنا کرنا پی رہا ہے
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲੇ ਪਿੱਤਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣਨਾ, दरोगो और झूठा जानता हूं। मैं वहाया सफा फिर वहा देना। पहला तो उन्हें खुद किया सुल्तान बेग ने कि मैं उन्होंने दरोगो और झूठा जानना वा। दूसरा, एक मिनट इत्थे मैं तुहानूं सबूत नहीं वहाया। हाँ, यह आ गया सवाल। यह तीसरे सवाल के तौर पर सामने लिखा पिया है कि मिर्जा गुलाम अहमद के इल्हाम से आपके दिल पर क्या असर हुआ था, क्या आप डर गए हैं या नहीं। सुल्तान बेग कहता है कि मैं मिर्जा साहब को झूठा और दरोगो जानता था और जानता हूं, और मैं मुसलमान आदमी हूं, खुदा का हर वक्त शुक्रगुजार हूं। सुल्तान बेग वकलम खुद है, उसकी तहरीर तुहाडी अखां दे सामने पई है। तो सुल्तान बेग ने पहले तो खुद इनकार किया कि ना मैं डरिया वा, ना मैं उन्होंने कोई इस तरह का मेरे किसी रिश्तेदार ने खत लिखिया। रही गल ओदी जिन्हें खत लिखे ने वो फजल लाई, ओदा शेख बटालवी ने साबित कर छड़िया कि मिर्जा कादियानी का मुरीद है। ओदे कोलों मिर्जा कादियानी ने खत लिखवाए ने खुद, क्योंकि वह छुपे हवारी है, गिला तितर है, उन्हें खत लिखवाए ने मिर्जा कादियानी ने खुद ओदे कोलों। ते वो खत नाकाबिले एतबार ने, क्योंकि जिहड़ा खुद बंदा जिन्हें एक कसूर किते है वो इनकार पिया करदा होवे ते किसी होर बंदे की गवाही की कोई हैसियत नहीं रहिंदी, और बंदा भी वो जिहड़ा खुद दा अपना मुरीद होवे ओहदी गवाही किस तरह तस्लीम की जा सकती। ये सारी गल तुसीं अपलोड कर दिओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साडे वास्ते सदका जारिया बनाएगा। अगर किसी मिर्जाई नूं इहदे नाल हदायत मिल गई, लोगों को पता चल गया कि मिर्जाई इस धोखे में आए ने कि भाई मिर्जा कादियानी दियां कोई पेशगोइयां सच्चियां निकलियां ने, कोई सच्ची नहीं निकली, सब दियां सब झूठियां निकलियां ने। और वो जिहड़ी मुहम्मदी बेगम के बारे उन्हें कहा कि मुहम्मदी बेगम का शोहर मर जाना सी तां नहीं मरिया, कि उन्हें वो डर गया सी वगैरह वगैरह, ਉਹਦਾ साफ इत्थे इनकार तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने आ गया। लो जी बंद कर दो जी रिकॉर्डिंग। ते ਉਹ मलक इमरान तेरी प्राइवेट